پروگرام خبر سے خبر میں نادیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، اس سے جو صورتحال ہے، جو سیاست ہے، وہ پنجاب کے گرد گھوم رہی ہے، اور عمران خان نے جب 26 نومبر کو اعلان کیا اور اس کے بعد سے اب تک ایک انسرٹینٹی ہے کہ وہاں کی اسمبلیز ٹوٹیں گی نہیں ٹوٹیں گی، قبل از وقت انتخابات ہوں گے یا حکومت وہاں پہ تبدیل ہو جائے گی، ملک میں اوور آل کیا اپنی جو اس وقت حکومت ہے وفاق کی خاص کر وہ آئینی مدت پوری کرے گی یا قبل از وقت انتخابات کی طرف جائیں گے۔ یہ ساری انسرٹینٹی ہے، اور یہ جو انسرٹینٹی ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں اکنامک انسٹیبلٹی ہے، لیکن اس کو دور کرنے والا فی الحال ہمیں کوئی شخصیت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن تھوڑی سی جس سے کلیئرٹی ہم اپنے پروگرام میں حاصل کر سکتے ہیں وہ ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ ان سے ذرا بات کرتے ہیں۔ السلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، تو شیخ صاحب ایسا ہے کہ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ اس وقت پنجاب کے گرد گھوم رہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے بھی پنجاب میں ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی آپ لاہور میں موجود ہیں۔ مجھے بتائیں خان صاحب کا موڈ کیا ہے؟ اسمبلیز توڑنے جا رہے ہیں، نہیں توڑنے جا رہے؟ کون کس کو کنونس کر پا رہا ہے؟ خان صاحب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کو، یا مونس الہی اور چودھری پرویز الہی صاحب خان صاحب کو؟ جب میں شام 7 بجے نکلا ہوں اس وقت تو کنونس تھے کہ اسمبلی کل توڑنے کی تاریخ دے گا عمران خان، اور حکومت بھی کنونس ہے کہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا ہے، اور حکومت بھی کنونس ہے کہ کیئر ٹیکر کا ٹائم لمبا کرنا ہے، اور یہ ویسی جو تصویریں کھچا رہے ہیں کمپنی کی مشہوری کے لیے، سو آگ دونوں طرف برابر کی لگی ہوئی ہے۔ عمران خان کل اسمبلی توڑنے کا اعلان کرے گا، اور حکومت جو ہے وہ ویسے ہی گونگلوؤں سے پانی اتارنے کے لیے کہتی ہے 1-2 مہینے پہلے کر لو، ملک تو چل نہیں رہا۔ اور اب میں کیا عرض کروں کہ ملک میں اکنامک کنڈیشن پہ آپ اپنی شروعات میں ہی کہہ چکی ہیں کہ 6.8 یا 7 پہ ریزرو آ گئے ہیں۔ میں جب گیا سعودی عرب 8 کو تو 240 روپے پہ ڈالر، پتہ نہیں میرا لحاظ کیا تو آج 250 روپے میں مل رہا تھا، مجھے $200 میں نے کسی کے دینے تھے۔ تو تھنگز آر ٹوٹلی چینج، اور کھڈیاں بند ہو گئی ہیں، ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو گئی ہے، خام مال ہے نہیں۔ پیناڈول جب میں مکہ مدینہ لینے گیا تو اس نے 2 چھوٹے سے پیکٹ دیے، تو میں نے اس پامسٹ فارمیسی والے سے کہا کہ اور دو مجھے 8-10، اس نے کہا سارے آپ پاکستانی لے گئے ہیں یہاں سے۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا یہاں 2 ہی دوائیں جا رہی ہیں، یا انسولین جا رہی ہے ساری سعودی عرب کی، آپ انسولین اور پیناڈول پاکستان لے گئے ہیں۔ سو تھنگز آر ویری ویری سینسٹیو، ڈیفیکلٹ، تشویشناک، خوفناک اور گھمبیر ہو گئی ہے صورتحال، اور یہ ملک کی معیشت ہی قومی سلامتی ہوتی ہے جی۔ دنیا میں جتنے ملک ٹوٹے ہیں وہ معیشت کی وجہ سے ٹوٹے ہیں۔ یوکرین پہ روس نے حملہ کیا، ابھی تک وہ نہیں ٹوٹا، ابھی تک فتح نہیں ہوا۔ سو مسئلہ جو ہے، اور ایک سب سے سیریس بات ہے کہ ملک میں آج 16 دسمبر ہے، جہاں یہ ملک ٹوٹا وہاں یہاں APC پہ حملہ ہوا، پشاور کے بچوں پہ، اور دہشت گردی کل 2 بڑے دہشت گرد راولپنڈی اسلام آباد میں پکڑے ہیں۔ خدا نہ کرتا کہ ان کا ٹارگٹ اچیو ہو جاتا تو اس وقت کوئی اور ہی پروگرام آپ کا چل رہا ہوتا، یہ ٹی وی انٹرویو نہ چل رہا ہوتا۔ اللہ نے بڑا کرم کیا۔ اچھا شیخ صاحب، ابھی خود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے انہیں وفاق کی حکومت کہ جی ہم جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس کو ہم پرولونگ کر دیں گے، مگر ایک طرف رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں خان صاحب اگر مگر چھوڑیں اسمبلی توڑیں، دوسری طرف احسن اقبال اور دیگر کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسمبلی توڑ دی تو پھر خان صاحب کو ہم گرفتار بھی کر سکتے ہیں، تیسری طرف خان صاحب کو نائل کرنے کی بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اطلاعات ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب یہی خان صاحب کو سمجھا رہے ہیں کہ جی اگر آپ نے یہ چھوڑ دی تو پھر یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ شیخ رشید صاحب پتہ نہیں میرے خیال ہے 3 دہائیوں سے تو کم از کم آپ سیاست کر رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، یا شاید 4۔ میں 5 دہائیوں سے کر رہا ہوں۔ معذرت شیخ صاحب، میں نے اسکول میں میٹرک کا امتحان جیل سے دیا ہے۔ معذرت۔ تو اب آپ 5 دہائیوں کی سیاست کا تجربہ مجھے بتائیے کہ خان صاحب کو اسمبلیز توڑنی چاہیے یا نہیں توڑنی چاہیے؟ 110% توڑ دینی چاہیے، یہ عمران خان کو نااہل کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان کا نام PTI ہے، پیچھے کوئی بندہ نہیں ہے۔ عمران خان کی تصویر بکے گی، عمران خان کی تحریک بکے گی، اور جو عوام اور نوجوانوں کا سمندر ہے اس وقت عمران خان کے ساتھ۔ دیکھیں مقبولیت سدا بہار نہیں ہوتی، یہ سارے لوگ بڑے مقبول تھے، آج بلاول ادھر کہہ رہا ہے
دیکھیں آپ، میرا خیال تھا کہ آپ ایک گھسے پٹے ایشو کی بجائے، یہ تو آپ نے اپنے انٹرو میں ہی بتا دیا کہ کیا ہے سیاست ہے، کہ مصدق کہہ رہا ہے کہ ایل این جی کا معاہدہ ہو گیا، پٹرول ہو گیا، ڈیزل ہو گیا، گیس ہو گیا، مبارک ہو آ رہے ہیں. اور کل بلاول نے اپنی کمپنی نے جو ساری دنیا کے لوگوں کو انگیج کر کے، دیکھیں نا، یہ پیسوں بوریوں کے سر پہ سیاست کرتے ہیں. اس نے کہا روس سے کوئی ڈسکاؤنٹ تیل نہیں لے رہے امریکہ میں تیل. اور کل اپنے ٹی وی پہ، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ نا، 1 منٹ ٹھہر جاؤ نا، پھر آپ کو ایک دم جلدی ہو جاتی. آپ کل کے پروگرام میں دیکھیں کہ مفتا اور ڈار جو ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، انا مارے انی نو مکا لگے تھمی نو. جی، چور مچائے شور کی فلم لگی ہوئی ہے. اس نے کہا اس نے بڑا خراب کر دیا، اس نے کہا اس نے بڑا خراب کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف میں نہ گئے تو تباہ ہو جائیں گے. ابھی میں اہم لوگوں سے بھی ملا ہوں سعودی عرب میں عمرے کے دوران، ابھی تک انہوں نے بھی مدد کا کوئی فائنل نہیں کیا. روس میں جانا چاہتا ہوں، عمران خان کے فیصلے کا منتظر ہوں. سوری، روس نہیں، چین جانا چاہتا ہوں، کیونکہ لی شوپونگ سے میرے ذاتی تعلقات ہیں. ان کے والد جو پرائم منسٹر تھے لی پونگ سے اور چائن کمیونسٹ پارٹی سے، ان کو بڑے شدید قسم کے گلے شکوے ہیں کہ پاکستان میں اگر یہ ڈیفالٹ ہو جاتا ہے تو پھر اگلی بات چیت کیسے چلے گی. ظاہر ہے ہم نے گروی اپنے ایئرپورٹ رکھے ہوئے ہیں، ہم نے سی پورٹ رکھے ہوئے ہیں، ہم نے موٹر ویز رکھے ہوئے ہیں. تو پاکستان تو بڑی معذرت کے ساتھ لوگ ٹی وی پہ ہی آگے بیٹھے رہیں گے. کاروبار ہے کوئی نہیں، دھندا ہے کوئی نہیں. میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ لال حویلی میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو، کیا جملہ کہوں، کہ بہت میں اپنے آپ کو پریشان سمجھتا ہوں، ڈپریس سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر بڑا مسائل زدہ سمجھتا ہوں کہ وہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے. اب ہمارے پرانے گلی محلے ہیں، ہمارے سیدوں کا اتنا احترام ہے، سیدوں کے بچے پکڑے جا رہے ہیں گاڑیوں موٹر سائیکلوں کی چوری میں، اور ہمارے محلے پرانے ہیں، لوگوں کی پانی کی مشینیں اتار کے لے جا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں لوگ. دودھ اور دہی کی دکانیں محفوظ نہیں ہیں. تو وہاں ہمارا لال حویلی میں بیٹھنا، میرا مطلب ہے 16 دفعہ وزیر رہے ہیں، تو فضول ہی بات ہوگی نا جی کہ لوگ ہی ہاتھوں سے نکل گئے. ہمارے ہاتھوں سے اگر نکل گئے ہیں تو پھر یہ لوگ اب کسی کے ہاتھوں کے پاس نہیں. سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسٹرائک ڈاؤن کرے گا کورٹ جو نیب ترامیم ہوئی ہیں، یہ آپ کی خبر ہے یا آپ کی خواہش ہے سپریم کورٹ؟ دیکھیں، خبر تو میرے پاس نہیں ہے، یہ قوم کی خواہش ہے کہ یہ میرے پارلیمانی ایکسپیرینس کی خواہش ہے کہ یہ اپنے لیے قانون بنایا گیا اور ایک ایسی اسمبلی نے بنایا ہے کہ جس میں کہ گنگو تیلی اور جیرا بلیڈ ٹائپ کے لیڈر آف اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں اور اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. اور یہ میری خواہش ہے کہ سپریم کورٹ، میں کسی کو جانتا نہیں ہوں کسی جج صاحبان کو، سوائے چیف جسٹس کے والد نے میرے شہر میں بڑی خدمت کی، تعلیم کی، اور میری خواہش ہے کہ ان کا نام ECL میں ڈالا جائے، یہ بھاگ جائیں گے. شیخ صاحب اجازت. شیخ صاحب یہ بڑا آج کل کہا جا رہا ہے، خاص طور پہ نون لیگی رہنما آ کے، کہ جی لیول پلینگ فیلڈ، اور لیول پلینگ فیلڈ کا مقصد جو بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے چونکہ 2018 کے الیکشن میں نواز شریف صاحب جیل میں تھے، عمران خان صاحب الیکشن لڑے تھے، تو اس دفعہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں اور نواز شریف صاحب الیکشن لڑے ہوں. ایسی کوئی وعدے، یقین دہانیاں ہوئی ہیں، اور ہوئی ہیں تو کس کی جانب سے ہوئی ہیں، کرائی گئی ہیں؟ لوگوں کی یاداشت بڑی کمزور ہے، بڑی کمزور ہے یاداشت. نواز شریف پیدا کہاں سے ہوئے؟ جنرل جیلانی، میں ادھر ڈارچسٹر ہوٹل کے نیچے یہ گاڑیاں سلیکٹ کر رہے تھے، گاڑیوں کے رنگ، کیونکہ شوق ہی موصوف کا یہی تھا. سپورٹس کی بنیاد پر انہوں نے داخلہ لیا کالج میں. تو وہاں فون آیا کہ بھئی آپ کو منسٹر ایکسائز بنایا جا سکتا ہے. تو پھر ایئر مارشل اصغر خان کے رابطہ کمیٹی کے تحریک استقلال کے یہ رابطہ کمیٹی کے صدر تھے. غیر جماعتی انتخابات پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا، یہ کینڈیڈیٹ بنے. اب میں اس تاریخ میں نہیں جانا چاہتا جب جنیجو کی حکومت ٹوٹی. اس وقت امریکن امبیسڈر، اب تو پتہ نہیں میرے تعلقات کس کس نوعیت کی ہوں، لال حویلی میں بیٹھے ہوئے تھے جب ضیاء الحق نے فائل دبائی ہوئی تھی اور سارا کام تمام کر دیا اور ان کو عبوری چارج سارے دے دیے. جناب
کسی نے کسی کو یقین دہانی کرائی ہو تو پتہ نہیں قوم کی یقین دہانی یہ ہے کہ وہ ہر کسی سے ٹکرانے، اب جو ٹکر ہے وہ کوئی گلیل کی نہیں ہے، کوئی گن کی نہیں ہے، اب یہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کی ہے. اس میں عمران خان کی ٹیم بھاری ہے. اور امریکہ میں بھی اگر آپ کہتے ہیں سینٹ کام والے تو یہاں آئے ہوئے ہیں، ان کے چیف تو ادھر موجود ہیں، کل اسلام آباد میں تھے، راول پنڈی میں تھے. پینٹاگون اور ہے، اس کی سوچ اور ہوتی ہے، سی آئی اے کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے، کانگریس کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے، امریکن پریزیڈنٹ کی سوچ علیحدہ ہوتی ہے. اور ان میں سے نکل کے جو ذلیل اور رسوائی ان کی پالیسیوں کو ہوئی ہے، اس کے اثرات دوبارہ نمودار ہونا شروع ہو گئے ہیں. کہ ہمارے ایک بارڈر پہ کل ایمرجنسی ڈکلیئر تھی ہسپیٹلز میں، اور وہ باڑ جو ہماری عظیم فوج نے اتنی قربانیوں سے لگائی تھی اس کو کئی جگہ سے انہوں نے خراب کر دیا ہے. اور پاکستان دوبارہ دہشت گردی کی فضا میں جا رہا ہے. یہ 16 دسمبر ہے، یہ وہی دن ہے جب ہمارے بچے 150 یا 140 یا 50 شہید ہو گئے، یا 100-150 لوگ شہید ہو گئے. کہ دنیا تصور کر سکتی ہے؟ سو آپ ملک میں دینا کیا چاہتے ہیں؟ ملک کو انارکی دینا چاہتے ہیں، بدماشی دینا چاہتے ہیں، دھونس دینا چاہتے ہیں، قبضہ دینا چاہتے ہیں، اور نالائق اور نااہل لوگوں کی گفتگو دینا چاہتے ہیں. آپ کچھ نہ کریں جی، ہماری بات کو چھوڑیں. ہم تو ایک سیٹ کی سیاست کرتے ہیں 50 سالوں سے، بلکہ 55 سالوں سے. ہم نے میٹرک بھی جیلوں سے کی، ہم نے بی اے بھی جیلوں سے کی، اور ہم کلاشن کوف میں 7 سال قید ہو گئے. کسی ماں ہماری سنگل خبر نہیں لگتی تھی. آج تو گاڑی کا ویل کپ گم جائے تو یہ بریکنگ نیوز لگ جاتی ہے. اتنی ایڈوانس تبدیلی آئی ہے. سارے ہماری باتوں کو چھوڑے، ایک طرف مفتہ کا بیان لگائیں، ایک طرف ڈار کا لگائیں، ایک طرف پتہ نہیں کیا نام ہے یہ نیا کہاں سے پیٹرولنگ مصدق ہے کہ اس کا لگائیں، اور دوسری طرف بلاول کا لگائیں. 2 ارب روپیہ وہ خرچ کرایا، ایمبیسی میں کبھی گیا نہیں. اپنی جو ایجنسیاں، اب آپ دیکھیں نا ہم کیسے بلڈ اپ ہوئے جی. ہماری تو سنگل خبر نہیں لگتی تھی، ہم رات کو بیٹھے رہتے تھے اخباروں کے دفتر میں. یہ جتنے میڈیا کے لائسنس ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم سے دلوائے مشرف کے دور میں. جتنے کراس میڈیا کے لائسنس تھے، اور سارے کراس میڈیا کو چیلنج کرتے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت کے لائسنس دیے گئے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جتنی دیانتداری سے اور جتنی میرا ایمانداری سے یہ دیے گئے. بلکہ میں نے تو پچھلی ڈیٹوں میں بھی دیے بعض لوگوں کو، حالانکہ حکومت کو 25-25 لاکھ روپے کا نقصان ہو رہا تھا. مجھے میرے سیکرٹری نے کہا اختر صاحب ایمانداری سے ہوئے نا، لوگوں کو جاب ملی جی. دیکھیں نا، ایک آدمی کو اگر 25 لاکھ روپیہ رعایت دے کے ایک اور چینل آ جاتا ہے، اور 100-200-400 مل جاتے ہیں. ہم نے یعنی کسی کو انکار نہیں کیا. بعد میں حالات بدلے اور یہ مسئلہ ہوا. اب تو ہر آدمی کی جیب میں جی اسٹوڈیو ہے. ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہی ریکارڈنگ نہ کر رہے. کسی صبح ناشتہ لینے جاؤ تو آپ کو میں یقین سے دلاتا ہوں، اللہ میرے گناہ کو معاف کرے، میں اتنا پریشان ہوا کہ جب میں سعودی عرب امیگریشن پہ گیا تو میں نے پاسپورٹ رکھا، تو اس نے ٹیلی فون انٹرنیٹ کے بعد چلایا تو میری تقریریں وہ دیکھ رہا تھا، ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا. مجھے کہتا عربی آتی ہے، میں نے کہا اللہ. اس نے کہا کہ یہ دیکھ، یہ تو ہے. اور میں نے کہا ہوں میں تو مکہ مدینے آیا ہوں، یہاں کو ٹی وی پروگرام تو لگا کے بیٹھا امیگریشن والا. واپسی پہ بھی یہی حال ہوا کہ لوگ ساری دنیا میں سوشل میڈیا چل رہا ہے جی. امیگریشن میں بیٹھ لو، وہ پاسپورٹ ڈالتے ہیں تو سارے ہمارے حدود اربا اور سارا ہمارا شجرہ نسب اور سارا ہمارا کچا چٹھا ان کے سامنے آ جاتا ہے. پہلے تو یہ نہیں تھا، پہلے تو صفحے پھاڑتے تھے، دیکھتے تھے یعنی کہ بھی یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. سو اٹس اے چینج ورلڈ. اور عمران خان اگر اسمبلی توڑ دیتا ہے، جو مجھے اللہ اس پہ یقین ہے کہ وہ توڑے گا اور میں اس توڑنے کا حامی ہوں، تو پھر جو انارکی پھیلے گی حضور والا. خاص طور پہ جس انارکی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے
اس خواہش کے مطابق اس لیول پلینگ فیلڈ کے لیے خان صاحب کو نااہل کیا، اور نااہل کر کے جس طرح سے احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم جیل میں بھی ڈال سکتے ہیں، گرفتار بھی کر سکتے ہیں. سر آپ کو کیا لگتا ہے کون سا کیس اتنا ایسا ہے، اتنا سخت ہے یا اتنا سینسٹیو ہے جس میں خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ 2-3 چل رہے ہیں، ایک تو فارن فنڈنگ والا چل رہا ہے، پھر ایک توشہ خانہ والا چل رہا ہے، اب تو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اربوں میں چلا گیا ہے، تیسرا جو ہے وہ ٹائرین خان ان کی جو بیٹی ہے ان کے حوالے سے چل رہا ہے. کس کیس میں آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو نااہل کیا جا سکتا ہے اور پھر اریسٹ کیا جا سکتا ہے؟ جب میں ابھی سعودی عرب گیا 3 دن 4 دن پہلے تو مجھ پہ بجلی گری، میں اترا ہی تو ٹویٹر بند ہو گیا کہ خبریں پتہ لگیں. پھر جن لوگوں سے میں ملا اس نے کہا کہ شیخ صاحب دبئی، قطر اور سعودی عرب میں پاکستان سے عربی میں خصوصی طور پر جو ایلیٹ کلاس ہے وہاں عمران خان کی کردار کشی کی کے کتابچے بھیجے گئے ہیں، اور یہ گورنمنٹ موجودہ حکومت یہ کام کر رہی ہے اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. اور جو اس وقت عمران خان کی وہاں پہ پوزیشن ہے، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں تو 1 سیٹ کا سیاستدان ہوں اور میری سیاست سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ نہیں یہ اسمبلیوں میں اگر جانا پڑتا ہے ان کو تو شاید میں جاؤں بھی نہ. اگر ایسے حالات بنتے ہیں کہ وہ بل پاس کر کے قومی اسمبلی میں استعفیٰ دینے کے لیے تو جاؤں گا، لیکن ممبرشپ کی بحالی کے لیے اگر یہ کوئی فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی اس میں حصہ لینا ہے تو میں نہیں جاؤں گا. کیا ایسا چانسز ہیں، امکانات ہیں سر کوئی؟ نہیں، میں نہیں دیکھتا. یہ لوگوں میں غلط اطلاعات دی جا رہی ہیں جی، بات ہو رہی ہے پارلیمنٹ میں علوی واپس صاحب کی یہاں کچھ شادی. میں نہیں سمجھتا، میں بالکل کلیئر ایڈڈ ہوں کہ یہ حکومت موجودہ آل شریف اور زرداری اینڈ فضل الرحمان گینگ آف 3 یا نواز شریف 5 گینگ آف 5 کر دیں، کسی قیمت پر عمران خان کے ساتھ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا سب کچھ داؤ پہ لگ گیا، عزت داؤ. تمہاری عزت تھی کیا بگوڑو؟ تم نے تو جیلوں میں آپ نے سڑنا تھا. آپ کی یہی عزت تھی. 1100 ارب روپیہ معاف ہو گیا، شام کو آپ وزیر اعظم بن گئے، صبح آپ پہ فرد جرم لگنی تھی اور سارے وٹنسز یا مر گئے یا بیٹھ گئے. اس ملک میں یہ تو نہیں ہے نا کہ حکمرانوں کے آگے آ کے کوئی جب برا وقت ہوتا ہے تو ایک کلاشن کوف میں ہم 7 سال قید ہو گئے جی، اور بھاولپور میں جا کے ہم نے 7 سال کی قید کاٹی. کیا اس لیے کہ ہمارے باپ نامور نہیں تھے اور اس وقت میڈیا سٹرونگ نہیں تھا؟ ایک سنگل کالم خبر لگی ہے، آپ دیکھیں 7 سال ایک شیخ رشید کو صوفے کے نیچے سے کلاشن کوف برآمد ہونے پر قید ہوتی ہے، اور اخبار میں سنگل کالم خبر ہے، 2 کالم بھی نہیں، کہ شیخ رشید کو دہشت گردی کی عدالت نے ملک لطف اللہ ملک نے 7 سال قید بامشقت کا حکم سنا دیا اور ان کو بھاولپور شفٹ کر دیا گیا. اچھا سر، اعظم سواتی کیس، خان صاحب ہر بات ان کا ذکر کرتے ہیں. یہ اعظم سواتی کیس اتنا کمپلیکیٹڈ، اور اگر یہ ابھی بھی ہو رہا ہے جو ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جی پالیسیز ایسی تھی، یعنی ان پالیسیز کا تسلسل ہے. آپ اعظم سواتی کیس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے یا ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ کون کرا رہا ہے؟ دیکھیں جی، اس کا جرم تو نہیں ہے نا کوئی اتنا بڑا جتنی اس کو سزا مل رہی ہے. سب سے بڑا جرم یہ ہے قوم کی دولت کو لوٹنا ہے. ان منی لانڈرر کو چوکوں میں پھانسی ہونی چاہیے. پتہ نہیں نادیہ آپ نے دیکھا کہ نہیں تھا، میرا کورٹ مارشل ہو گیا تھا، اور یہ نالائق اولاد ہے. ان کے لائق والدین تھے، خواجہ صفدر مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے، چودھری ظہور اللہ، اور ان لوگوں نے جا کے جب کوڑے لگتے تھے نا تو میں نے رات کو سرنج بھی لگوا لی تھی، تو چوک میں لاؤڈ سپیکر آگے لگاتے تھے کہ چیخوں کی آواز سارے پنڈی شہر میں جائے. میں یہ تو سوچتا تھا کہ میں سہ لوں گا کوڑوں کی، 10 کوڑے سہ لوں گا. اور سال قید میں نے بچوں کے ساتھ گزاری. میں اسکول ٹیچر تھا، 5ویں جماعت کو پڑھاتا تھا ہری پور جیل میں. لیکن ان دونوں لوگوں نے، اللہ ان کا، میرے ان کی اولاد سے اختلافات ہیں ہو سکتے ہیں، لیکن میرے پہ انہوں نے نیکی کی. اور اب تو وہ میڈیا ہی نہیں ہے. جب راولپنڈی چاندنی چوک میں کوڑے لگتے تھے آگے بڑے ڈیک پہ لاؤڈ سپیکر لگے ہوتے تھے، اور یہ تماش بین قوم ہے جی، یہ ہزاروں لوگ چیخیں سننے کے لیے چاندنی چوک میں کھڑے ہوتے تھے، سینکڑوں نہیں ہزاروں. ٹریفک جام. آپ کا جرم کیا تھا؟ چلتی نہیں تھی. میرا جرم تقریر، اور کیا تھا؟ میں نے کیا کرنا؟ میں نے کوئی منی لانڈرنگ کی تھی.
میرا مطلب ہے میرا جرم تقریر ہی تھا. اور جب یحییٰ خان نے بھی مجھے سزا دی اس وقت بھی میرا جرم تقریر ہی تھا, کیونکہ اس وقت تقریر کا مجھے بڑا شوق تھا, اب نہیں ہے. پھر کوڑے لگے؟ نہیں, انہوں نے معافی دلوائی خواجہ صفدر نے, اور ایئر مارشل نور خان مرحوم کا بھی میں مشکور ہوں. تو عاصم سواتی کیس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا جرم نہیں تھا, پھر سزا مل رہی ہے, تو یہ سزا کون دے؟ بس کرنا چاہیے, آنے دینا چاہیے, کافی ہو گیا ہے. میرا مطلب ہے فوج کا وقار اور عظمت مجھے اپنی جان اور دل سے زیادہ عزیز ہے. اب بات آگے بڑھ گئی ہے, اس کو رہا کریں پلیز. عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں سر, تو آپ سے بھی یقیناً بات کرتے ہوں گے, اور آپ ان کی کیبنٹ کا حصہ بھی رہے جب وہ حکومت میں تھے, کہ مجھے کچھ کام نہیں کرنے دیا. این آر او جو ہے وہ جنرل باجوہ نے ان کو دیا, جنرل باجوہ مجھے کچھ کام کرنے نہیں دیتے تھے. آپ دیکھتے تھے, آپ کابینہ میں تھے. پہلے آپ مجھے بتائیں نادیہ, آپ میرا انٹرویو کر رہی ہیں یا عمران خان کا؟ میں فوج اور عدلیہ کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا. نہیں, مجھے آپ گھیرے نا. میں اب عمر کے اس حصے میں آ کے خوار نہیں ہونا چاہتا. یہ ان کی مہربانی ہے, انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا, ورنہ میرا تو آگے پیچھے کوئی نہیں, لاوارث ہوں. پہلی دفعہ جب ایوب خان نے مجھے پکڑا اور جسٹس کون تھے, مشتاق تھے, کون تھے, انہوں نے میری ضمانت لی لاہور میں. قصوری صاحب, خورشید قصوری کی نہیں, میں محمود قصوری کی بات کر رہا ہوں. بڑا آدمی تھا جو نوجوان ان کے دفتروں میں جا کے بیچارے رات ہم سوتے تھے, جو لیڈر بنے بعد میں. اب تو کوئی نوجوان مجھے نظر ہی نہیں آ رہا. تو جب ضمانت ہوئی تو باہر ضمانت دینے والا کوئی نہیں تھا. اب میں نام بھول گیا ہوں, کمالیہ کے خاکسار لیڈر تھے, ابھی شاید نام یاد آ جائے, بڑا گریٹ آدمی تھا. اس نے کہا منڈیا تیرے کو ضمانتی کوئی نہیں ہے؟ میں کہا جی کوئی ضمانت. اس نے کہا میں تیرا ضمانتی ہے, چل میں چلکا پڑھنے ہیں. کوئی میری جان پہچان نہیں تھی. میں تو آپ کا تجربہ جاننا چاہ رہی تھی, لیکن میں نہیں پوچھتی, میں آگے بڑھ جاتی ہوں. ویسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کے پروگرام میں پھر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, مجھے میرے گلے پڑ جاتا ہے, تو میں آگے بڑھ جاتی ہوں. اچھا, اب وفاقی حکومت جو 26 کلومیٹر کی حکومت ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے تو الیکشن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہاں اس اسمبلی کی مدت میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں. آپ ایسے کوئی ارادے ان کے دیکھ رہے ہیں, اور یہ پاسبل ہے؟ بعض گھڑیاں ہمارے استاد کہا کرتے تھے شورش اور تاج پوری اور حکمرانوں کی بڑی منحوس ہوتی ہیں. شہباز شریف نے گو بڑا ڈنگ ٹپاؤ کی بڑی جد و جہد کے بعد, جوتے چاٹنے کے بعد اور 90 کے زاویے لیٹنے کے بعد حکومت دی تو ہے, بڑی منحوس گھڑی تھی. یہ ڈنگ جو مرضی کر لیں کرا لیں, حکومت ان سے نہیں چل رہی. ذلیل ہو کے جانا ہے, یا جمہوری طریقے سے جانا ہے, یا جوتے کھا کے جانا ہے, یا پیاز بھی کھانے ہیں اور جوتے بھی کھانے ہیں, اور گنتی بھی بھول جائے گا مارنے والا. ان پہ ٹوکرا رکھا جائے گا انشاءاللہ تعالی. میرا دل گواہی دے رہا ہے, میرے دل میں روشنی ہے کہ سپریم کورٹ بہت عظیم فیصلہ دے گی نیب ترامیم کے بارے میں, اور یہ میری خواہش ہے, میرے پاس خبر نہیں ہے. اچھا, نواز شریف صاحب کے واپسی کے حوالے سے کوئی اطلاعات ہیں؟ آئیں گے, نہیں آئیں گے, واپس آ رہے ہیں؟ علاج ان کا نہ ہونا تھا نہ ہوا, لیکن آنے والے وقت میں وہ کہتے ہیں گارنٹی اگر ملتی ہے کہ آنے پہ جیل نہ جانا پڑے, تو ایسی گارنٹی کیسے مل سکتی ہے؟ کنوکٹڈ ہیں, ایبسکانڈر ہیں. نادیہ, بزدل لوگوں نے خانہ نمبر 2 سے خانہ نمبر 1 میں آ گئے ہیں. وہ نیو ایئر منائیں گے وہاں, ماں بیٹی باپ بیٹی وہیں اکٹھی نیو ایئر سیلیبریٹ کریں گے لندن میں. اور مجھے باچا خان یاد آ رہے ہیں. میں اس نسل کی بات نہیں کر رہا, تھکے ہوئے ہیں ملکانسی ٹائپ, اور اسفند یار ولی خان بھی بڑا آدمی تھا, سوری. باچا خان کو میں یہ کہتا تھا اسی لاہور میں جہاں میں بیٹھا ہوں کہ خان صاحب آپ روز چلے جاتے ہیں جیل. اس نے کہا بڑا جیل میں پشتو اس کی ایسی تھی, بڑی سہولت ہوتا ہے, نہ بجلی کا بل ہے, نہ کوئی ٹائم پہ کھانا ملتا ہے, مشقتی ہیں جی, اور ادھر بار بڑا چخ چخ ہے. تو یہ شورش کے پاس میں آیا ہوں, اور سارے شورش کے بچے سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا تحفہ یہ لے کے آیا. چودھری ظہور اللہ نے مجھے کہا کہ اس کو لے جاؤ. یہاں اس نے چادر کھولی اور کہتا یہ کابل سے سوکھے شتوت لایا ہوں بچوں کے لیے. وہ بچے میری طرف دیکھیں اور باچا خان کی طرف دیکھیں کہ سوکھے شتوت کابل سے لے کے آیا بطور گفٹ. یہ چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کا دور ہے, ان کو ٹک ٹکیوں پہ لگا کے جس طرح لاؤڈ سپیکر لگا کے کوڑے مارے جاتے تھے نا, ویسے مارے جائیں جنہوں نے پاکستان کے عوام کی دولت کو لوٹا ہے. بلکہ پھانسی کی سزا دی جائے ان کو. 3 دن لٹکی رہی ہیں ان کی لاشیں.
ورنہ تو یہ ہر آدمی اب تو ویسے 50 کروڑ سے نیچے کوئی چوری نہیں ہے، اور جس بندے نے 50 کروڑ دیکھا ہی نہیں ہے بیچارہ، وہ تو نہیں پکڑا جائے گا، وہ بیچارہ فون میں پکڑا جائے گا، ویل کپ چوری کرتے پکڑا جائے گا، کسی کے گھر سے فریج اٹھا لیا. میرے پاس تو ایسے ہی کیس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، صدر مملکت کی بھی پچھلے دنوں بڑی ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور پہلے تو ایک اور ملاقاتیں بھی دیکھی ہیں، آپ نے کہا اس کا ذکر نہ کریں تو میں نہیں کرتی، لیکن چینج آف کمانڈ کے بعد جو ہے کریں کچھ بھی نہیں لکھا ہے صدر کے ملاقاتوں میں، ایسے ٹائم ضائع تو کر. کیا مطلب صدر کے پاس وہ پاور؟ دیکھیں جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ سیاست سے ابھی دور ہیں، اور علوی صاحب لاہور میں آئیں جائیں گھومیں پھرے، کچھ بھی نہیں ہے علوی کو دینے کے لیے. عمران خان کو دینے کے لیے علوی صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. اوکے، تو پھر اسحاق ڈار صاحب کی ملاقاتیں، اعظم نذیر تارڑ، پھر ایاز صادق صاحب، ملاقاتیں نہیں، ملاقاتاں اور باتاں اور فضول راتاں، ایسے ہی ویسٹنگ آف ٹائم اینڈ انرجی. اچھا تو پھر خان صاحب کی طرف سے کون ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے انہی کو بنایا ہوا ہے کہ جی وہی مذاکرات کریں گے، تو خان صاحب خود تو نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کر تو وہی رہا ہے، لیکن کوئی کر بھی رہا ہو نا. ہاں جی، وہ کیا کہیں پلے نہیں تیلا، یہ تو نواز شریف کا جملہ ہے، وہ سارا مقبول ترین جملہ مجھ میں یاد آ گیا کہ پلے نہیں تیلا تے کر دی پھرے میلا میلا. تو ہے ہی نہیں ان کے پاس عمران خان کو کچھ دینے کے لیے. عمران خان تو الیکشن چاہ رہا ہے، نتھو دے دے، پھتو دے دے، جیرا دے دے، کوئی دے دے. سر جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے کرنے ہیں وہ اس وقت کر نہیں رہے ہیں، تو ان کے کرنے کے بغیر کچھ ہوگا بھی نہیں. اب وہ کہتے ہیں اے پولیٹیکل ہے، خان صاحب کہتے ہیں ہمیں نیوٹرلی سوٹ کرتا ہے، تو پھر یہ کیسے ہوگا ممکن؟ پھر آ گئی ہے نا آپ نادیہ اپنی اصل جگہ پہ. سر آپ نے کہا تھا کر لیں بات، تو میں نے کہا کر لیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی افواج اور اسٹیبلشمنٹ وہ عظیم غازیوں اور شاتیوں کا دستہ ہے کہ جب ملک اس طرح گڑھے میں، ملک کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ اس نے گڑھے میں اس کی سیاست میں گرنا ہے یا دستور ایوینیو پہ چلنا ہے، اس میں فوج، اسٹیبلشمنٹ اور سارے لوگوں کا ایک رول ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. بجائے اس کے کہ شور ڈال کے کریں اور ڈھول پیٹ کے کریں، یہ خاموشی سے بھی کیا جا سکتا ہے. میرا اور خان صاحب کی سوچوں میں یہ اختلاف ہے، لیکن میں کیونکہ ان کے ساتھ ہوں میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ فوج کو اپنا پاکستان بچانا جو ان کی ذمہ داری ہے اور جس کا انہوں نے حلف لیا ہے، وہ ذمہ داری سرحدوں پر اس کا خطرہ نہیں ہے، ملک کے اندر سے اس کو خطرہ ہے، اور وہ اس ذمہ داری نبھانے میں ان کو رول ادا کرنا چاہیے. بالکل رول ادا کرنا چاہیے، رول تو کسی نہ کسی کو ادا کرنا پڑے گا. سر آخری سوال، چودھری پرویز الہی صاحب حقیقتاً نہیں چاہتے کہ پنجاب اسمبلی ٹوٹے، اور انہوں نے کافی حد تک کنونس کر لیا ہے. 4 انہوں نے چیزیں ایسی رکھی ہیں، ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے بھی، پروجیکٹس کے حوالے سے بھی. خان صاحب ابھی الیکشن کیمپین نہیں چلا سکتے، یہ گورنمنٹ آ کے ٹیک اوور کر لے گی. چودھری پرویز الہی صاحب آپ کے لیے کتنے قابل بھروسہ ہیں؟ دیکھیں میں نے تو سیاست کی ہے جی ان کے والدین کے ساتھ. میرے لیے تو میں آپ سے کیا عرض کروں، میرے سامنے ہی دونوں کی شادیاں ہوئیں، دونوں آمنے سامنے رہتے ہیں. یہ شجاعت کا کمرہ ہے، وہ پرویز کا کمرہ ہے. بلکہ میں نے، شجاعت نے مجھے خود فون کیا ایک پروگرام میں، میں نے کہہ دیا دونوں ایک ہیں. چوئی شجاعت نے مجھے فون کیا، میں کہا بھی میں غلط کہہ گیا ہوں تو رات کسی ٹی وی پروگرام میں تردید کر دیتا ہوں. اس نے کہا تو ٹھیک کیا ہے، آپ نے ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ہیں. سر جی گزارش یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کے نام پر اگر ووٹ ملتے نا تو مشرف کے دور سے زیادہ کسی میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. لوگ اب یہاں سے ووٹ دے رہے ہیں. اب عمران خان نے ایک اپنا باشعور نوجوان تیار کیا ہے. یہ کسی مدرسے کا نہیں ہے، یہ کسی گلی محلے کا نہیں ہے، ایک عوام کا سمندر ہے جو وہ تیار کیا اس نے. اور یہ الیکشن اللہ اس سے نہ چھینے تو کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ نے اس کو بچایا، انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، اس کی جان پہ حملہ کیا، اور جان، مال، عزت، موت، ترقی، ذلت، فتح، شکست، نفع، نقصان، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے. یہ مسلمان کا ایمان نہیں تو وہ مسلمان نہیں.
عمران خان اس وقت ان ساری پارٹیوں کے لیے دیوار چین ہے اور اس کو یہ کراس نہیں کر سکتے، اور یہ شکست فاش کھائیں گے اور ان سب پارٹیوں کی قبرستان بنے گا۔ جو بھی عمران خان کے ساتھ چلاکی کرے گا، بے وفائی کرے گا، استادی کرے گا، دھوکہ دے گا، پتے بازی کرے گا، وہ چند دن کی سیاست تو کرے گا، ورنہ ڈوب مرے گا اور قوم تھوکے گی اور شرمندہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو کہ سیاسی غداروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بھی ذکر کیا وزیر آباد حملے کا، تو جو عمران خان صاحب ایف آئی آر کٹوانا چاہتے تھے وہ کس نے کٹوانے نہیں دی؟ اس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا کیا رول تھا؟ مجھے نہیں پتا، میں چھوٹی یہ عمران خان کا روز فیورٹس ہر روز یہ بات کرتا ہے، آپ کو بھی پتہ نہیں کٹوانے دی گئی، تو یہ مجھ سے وہ سوال پوچھیں نادیہ جو کسی اور سے نہیں پوچھ سکتی۔ آج آ کے آپ مجھ سے 6 کا پہاڑا پوچھیں تو مجھے زبانی یاد ہے 6 چیکا 36۔ اگر آپ مجھے کوئی اور چیز پیچھیں کہ اچھا میں آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ، میں آپ کا فیوریٹ، ساری قوم کو پتہ ہے کہ جو ایف آئی آر وہ کٹوانا چاہتا تھا وہ نہیں کٹی، کسی میں نہیں، اس کے پنجاب گورنمنٹ نے کہا جی جس نے کاٹنی ہے آگے وزیر آباد تھانے میں کاٹ لے، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کی وزارت کی بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں، بڑے چرچے ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں جا رہے ہیں، بڑے وارم ویلکم ہو رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے ان کی وزارت کی پرفارمنس کو لے کر؟ بہت زبردست مظاہرہ تھا 42 سٹریٹ پہ جب وہ نیو یارک اترا، اور پھول کی پتیاں پھینکی جا رہی تھی اور ٹریفک جیم تھی، اور دنیا بر صغیر پاک و ہند میں ایسا استقبال کسی کا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنے دفتر تو گئے نہیں فارغ نافذ، وہ تو ورلڈ ٹور پہ ہے۔ 1 کروڑ اور 98 یا 97 لاکھ روپے، 1 ارب اور 98 کروڑ خرچ کر چکے، 98 ارب 1 کروڑ 1 ارب اور 98 کروڑ روپیہ اب تک ان کا خرچ ہو چکا ہے، اور منسٹری آف فارن افیئر تینوں اکھیاں اور ڈیگ دیاں، آجا میرے بالما تیرا انتظار ہے۔ سو یہ سب ایسے ہی ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ لپسٹک لگا کے وہاں خطاب کر رہا ہے، اور یہ ایسا پہندا ہے، ایسا اس میں جو مرضی ڈالیں اس نے نکل جانا ہے۔ بڑی بد نصیبی ہے کہ بڑے لوگوں کے گھروں میں بڑے چھوٹے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ٹائم ہے اور سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین گفتگو کر رہے تھے شیخ رشید صاحب سے۔ شیخ رشید صاحب ایک بات پہ تو 101% کنونس ہے، وہ یہ کہ اسمبلیز توڑنا ضروری ہے، اور اسمبلیز ٹوٹیں گی تو مزید پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی اور اس حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، لامحالہ ان کو الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا، اور عمران خان صاحب مقبولیت کی جس چوٹی پر ہیں وہ اس کو کیش کروائیں گے اور وہ 2/3 اکثریت سے واپس آ جائیں گے۔ پروگرام سے دیجیے ناطق مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔